استاد العلماء فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا محمد اکرام اللہ بٹ صاحب، صدر مجلس علماء نظامیہ پاکستان ضلع لاہور، بدر السادات صاحبزادہ والا مرتبہ حضرت صاحبزادہ سید محمد حسن شاہ صاحب، سینئر نائب صدر مجلس علماء نظامیہ پاکستان ضلع لاہور، اور استاد العلماء فاضل محتشم بانی محفل حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب، صدر مجلس علماء نظامیہ حلقہ این 126، صدر مدرس جامعہ غوثیہ نوریہ، فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا گلزار احمد صاحب، فاضل جامعہ نظامیہ رضویہ، اور مجلس علماء نظامیہ ضلع لاہور کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد سلیم نظامی صاحب، علامہ مولانا محمد انوار طارق صاحب، اور جامعہ نظامیہ جامعہ غوثیہ نوریہ کے سارے اساتذہ، اور ابھی جو میرے کریم آقا کی بارگاہ سے اپنی آنکھوں کو مصطفیٰ کے روزے سے تر کر کے لائے، میری مراد فاضل محتشم استاد العلماء علامہ مولانا غلام رسول صاحب نقشبندی، وہ بھی تشریف فرما ہے، امام صاحب بھی تشریف لے آئے۔ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں نے 12 بجے اپنی گفتگو کا اختتام کرنا ہے۔ میرے سے قبل میرے برادر محترم اور جامعہ نظامیہ رضویہ کے فاضل اور جامعہ غوثیہ نوریہ کے بہترین مدرس، فاضل مدرس استاذ علامہ مولانا محمد مدنی چشتی صاحب نے بہت علمی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر بڑی خوبصورت گفتگو فرما دی ہے۔ تو جس طرح استاد خادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر المجاہدین فرماتے سن نا، استاد جی گل فرمانے سن، نوکر بندے دا پتر ہوئے تو مالک کانڈ نہیں لگنا۔ اے استاداں دے جملے دی ہن سمجھ آن دیجئے نا، بڑے 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 بزرگاں دے نام بھی لبی دینے، مگر انہاں دا نام رب دی بارگاہ بڑا بڑا ہوئے، علماء جان دینے، بڑے بڑے بزرگاں دے نام لبی دینے، مگر کچھ ایسے نام ہوندے نے جنہاں دے ناماں دی وجہ تو بزرگاں دے ناماں دی پہچان ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ نا، انہوں دا نام کتنا بڑا ہے نا، بڑا بڑا نام ہے، مگر اعلیٰ حضرت شیر ربانی دا نام لویے نا تے نالے دسیے کہ خواجہ امیر الدین کوٹلوی انہوں دے پیر نے، تے پھر لوگ پہچان دے نے شیر ربانی دے پیر نے خواجہ امیر الدین کوٹلوی۔ سمجھ آئی نا گل؟ ساڑھے سارے دی عقیدت دے مرکز و محور دا نام ہے مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی، جنہاں نے سانو اے علمی دسترخوان تے بٹھا کے لنگر عطا کیتا ہے۔ سمجھ آئی نا گل؟ علماء دے مجمع میں بڑا بڑا نام ہے مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی صاحب دا، سارے حضرات علماء جان دے لیں۔ میں برطانیہ میں جا کے مفتی صاحب دا نام لیا ہے تو بڑے بڑے وڈیاں بزرگاں دیا نگاہاں ادب نہ جھک گئیاں، کیوں؟ علم والے سن نا، مگر علماء دے مجمع میں تو مفتی صاحب نے لوگ جان دے لیں، عوام دے مجمع میں مفتی صاحب نے لوگ نہیں جان دے سن۔ جدو اے دسیا نا کہ مفتی صاحب دے ایک شاگرد دا نام امیر المجاہدین علامہ خادم صاحب، سمجھے؟
جدو دسیا نا ایک شاگرد ہے نام ہے سمجھو نا استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ حافظ محمد عبدالستار صاحب سعیدی ساڑی عقیدے دے مرکز و محور نے اور ساڑے محسن استاد نے سمجھو نا استادہ دے ہزارہ شاگرد ہیں اسی سارے استادہ دے شاگرد ہیں سمجھو نا مگر استاد خود فرماندے نے کہ مینوں سارے شاگرد بڑے اچھے مگر فخر ہے امیر المجاہدین میں جنہی بات عرض کرنا چاہنا ذرا بات میں سمجھنا علامہ مدنی چشتی صاحب نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دے شیخ طریقت دا نام لیا کسی نے یاد ہے صدقے جاؤں طالب علم انہوں ماشاءاللہ سارے انہوں نہیں یاد تسی جناب والا مجمع میں کھلو کہ سویر تو شام تک حضرت پیر آل رسول مار حربی رحمت اللہ علیہ دے چرچے کر دے رہو خواہ سارے انہوں سمجھ نہیں جاؤں جدو ہی اعلیٰ حضرت دا نام ہونا ہے اعلیٰ حضرت دا نام ہونا ہے نا تو پھر کی ہونا ہے ایک کون اے نہیں پوچھن دی لوڑ پہ نہیں اعلیٰ حضرت کون ہے اے پوچھا جانا ہے نام کی دا ہے تو ناکھنا ہے او دا نام ہے جیڑا ہر جمعے تو بعد جیڑا لکھیا کلام نے پڑھیا جانا مصطفیٰ جانے رحمت اللہ خصر سمجھ آئی بات آئے انہیں کہ اسی خوش نصیباں جنہ دا ذکر کرن بیٹھے ہیں علامہ مدنی چشتی صاحب نے میرے حقیقت بات واللہ میرے دل دے بچوں دعا نکل دی پیسی اللہ میرے بھائیوں اور عزت عطا فرما بہت خوبصورت اور بڑی علمی گفتگو بہت کمال دی گفتگو اعلیٰ حضرت خاطر تھے میں بالکل مختصر وقت دے وچ کیونکہ بہت علماء جلوہ گر نے میں اگر ایک ایک دا نام پکاراں تو ظاہر علامہ مولانا خالد سلیم نوری صاحب بھی تشریف فرمانے ساڑھے امام صاحب قبلہ تشریف فرمانے حضرت علامہ مولانا ادریس صاحب سارے اساتذہ حضرات علماء کرام تشریف فرمانے سارے جدہ ایک ایک دا نام لما ایسی سارے ایکوئی ہی علمی دسترخوان تو لنگر لیا ہوئے جدہ نا ہے جامعہ نظامیہ رضویہ اور تسی خوش نصیب ہو کہ جامعہ نظامیہ رضویہ دے اساتذہ بیٹھ کے تو انہوں مصطفیٰ دی محبت دا درس دے دے اور اینا دلان دے وچ اعلیٰ حضرت موجود ہے اینا دلان دے وچ اور تسی خوش نصیب ہو اپنی قسمت تے ناز کرو کہ اے سر چوک کے سینہ تان کے دسیا کرو اسی انہاں اساتذہ کو پڑھ رہے ہیں جنہاں دے عقیدے بھی سچے نہیں تھے عقیدت بھی سچی ہے سمجھ آئی نا گال مولانا عمران صاحب ساڑھے اور عزت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے خطیب بھی نے فاضل بھی نے بڑا گفتگو اچھی ماشاءاللہ سونا انداز اللہ اور عزت دے بھی اور عزت دے بھی مگر جڑی میں بات عرض کرنا چاہنا ماں اس بات کو سمجھو کہ اسی اہل سنت میں جماعت ہاں تو جدوں وڈیاں دا ذکر کریے نا 104 سال گزر گئے نہیں کیوں حضور 104 سالانہ عرص ہے حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دا تے علامہ صاحب جس طرح کہہ رہے سن کہ ایک فتویٰ پہلا لکھیا 13 سال 5 مہینے تے 13 دن عمر ہوئی نا حضرت اعلیٰ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ دی تے آپ نے جڑا وراثت دا پہلا فتویٰ لکھیا تے والد صاحب نے پیش کیتا تے انہاں 1 روپیہ انعام دیتا کنا 1 روپیہ انعام دیتا تے حضرت تاجدار بریلی دے شاگردہ میں جو نا بڑے پیارے شاگرد جی میں استاد حافظ صاحب فرماندے نے میرے سارے شاگردہ میں جو امیر المجاہدین میں نے پیارا شاگرد ہے سمجھو نا حضرت ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ جڑے سن نا بڑے پیارے شاگرد سن اے جامعہ نعمانیہ نا جامعہ نعمانیہ دیکھے تو سن اے جامعہ نعمانیہ وہ بجے دے استاد علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امیر المجاہدین ناظم بھی رہے ہیں اور میں قسمت کے ناز کرنا میں اس ادارے دا مدرس رہا ہوں میں اسے پڑھاندہ رہا اور اس ادارے دی اگر تاریخ نو دیکھا جائے نا تو اسے حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ محدث گولڑ بھی پڑھ دے رہے ہیں سمجھ آئی نا گل علماء جان دینے اس چیز نو تے اس ادارے دا جڑا جنرل سیکٹری سی نا انہیں خط لکھے حضرت اعلیٰ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نو سانو جب جناب مدرس چاہیدہ ہے لاہور دے وچ ایک استاد چاہیے ادو پارٹیشن نہیں ہوئی سی پاکستان تے انڈیا وکھرے وکھرے نہیں ہوئے سن تے حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نا فرمایا اور میرے کو لاہور والے نے مدرس مانگ لیا جامعہ نعمانیہ واسطے تے پھر دینا تے او ہوئے جڑا سارے تو چنگا ہوئے تے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جڑا انتخاب کیتا نا حضرت ظفر الدین بہاری دا انتخاب کیتا
حضرت ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا کیونکہ آپ اپنے شاگرداں میں سب تو زیادہ عزیز ترین جنہوں سمجھ دے سن حضرت ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ حضرت ظفر الدین بہاری جنہوں نے پڑھ کے فتویٰ لکھ کے اپنے استاد گرامی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ پیش کیتا نا، تو اعلیٰ حضرت نے بھی فتویٰ ویکھ کے 1 روپیہ انعام دیتا۔ انہوں نے کہتا حضور بڑی محنت کی تھی، ایڈی محنت کہ 1 روپیہ 1 پہ ملتا ہے۔ فرمایا جدو میں لکھیا سی میرے بھی استاد نے 1 ہی دیتا سی، تینوں اسے واسطے 1 ہی دے رہا ہوں۔ سمجھ آئی نا گل؟ اس ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیتا تو پھر مارہرا شریف تو آپ دے استاد کے شیخ طریقت کا حکم آ گیا کہ ظفر الدین بہاری سانو دے دیو، سمجھو نا۔ حضرت ظفر الدین بہاری دا ہن ادھر انتخاب ہو گیا تو آپ تاجدار بریلی روک نہیں سکتے سن، تو پھر حضرت سید صاحب ابو البرکات محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سید صاحب حزب الاناف والے بزرگ جڑے نا، انہوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر جامعہ حزب الاناف نعمانیہ واسطے انتخاب، لاہور واسطے آپ کا انتخاب فرمایا۔ سمجھ آئی نا گل؟ مگر چیز اس بات میں دیکھو کہ اعلیٰ حضرت اتنی بڑی شخصیت 104 سال گزر گئے ہیں، تواڈے وچ کوئی اعلیٰ حضرت کا رشتہ دار، تواڈے جو انہاں دا کوئی محلے دار نہیں نا، مگر اج بھی اعلیٰ حضرت کا نام تے زندہ ہے۔ 100 سال گزر گئے ہیں، 100 سال گزرن تو بعد علماء دس رہے سن، علامہ صاحب نے دسے 54 علوم تے مہارت رکھن والا فاضل بریلوی، اساں تے صرف ایک شاعر ہی سمجھے نا جن نے بر صغیر دے اندر عشق مصطفیٰ دیاں دھڑکناں دتیاں نے، وہ دا نام احمد رضا محدث بریلوی ہے۔ تاجدار بریلی رحمۃ اللہ علیہ جدو مدینہ شریف گئے نا تو آپ نے جتی لا دیتی پیراں وچوں، پیراں وچ جتی نہیں پائی۔ لوگ آکھے بابا اتنے تو بڑے 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 پتھر نہیں، پیراں تھلے آن گے، کانٹے بڑے 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 نہیں، چپ گئے تو تکلیف ہوئے دی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھے میرے شیخ، میرے آقا، میرے کائنات والی رسول دا شہر میں جتی نہیں پانی، پیروں جتی لا دیتی نا، تو آپ چلتے جا رہے ہیں تو پیر وچ کانٹا چپ گیا، پیر اندر کانٹا چپ گیا، فاضل بریلوی دی اکھ وچ آنسو آ گئے، تاجدار بریلی روک کے بہ گئے، کانٹے بل ویخ دینے، کانٹا نکال دینے، کدی کانٹے بل ویخ دینے، کدی اپنے بل ویخ دینے، تے اکھاں وچ آنسواں دی بارش روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ لوگاں کیا اعلیٰ حضرت تینوں دسیا سی امام احمد رضا تو علم دا کوئی حمالیہ، تینوں دسیا سی پیر وچ کانٹا چپ جائے گا۔ احمد رضا کہندے نے مینوں درد دی وجہ تو میں رو نہیں رہا، آہاں تے روندا کیوں ہے؟ احمد رضا نے کانٹا پیر دے وچوں کڈیا، پکڑ کے جناب والا چپ کے کدی اکھاں تے لاندا ہے، کدی سینے نہ لاندا تے کہندا ہے خارس ہے رائے نبی، خارس ہے رائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، خارس ہے رائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ احمد رضا دے نے پیر بھی تیرا کی کام ہے، یہ پیر والا تیرا کام ہی نہیں، میں تے روندا اس واسطے تو پیر وچ چبھے ہیں، یہ پیر ہی تے تیری منزل نہیں نا، یہ پیر نہیں تیری جگہ۔ آ میری جان، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ احمد رضا دے نے تے پیر وچ نہیں، میرے دل وچ تیرا رستہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا عشق اگر دیکھیے نا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے چچا جانن، آپ نے کسے پوچھا دسو تسی وڈے ہو یا حضور وڈے نے؟ بڑا نازک مسئلہ ہے، بہت یہ دیکھو کہ اس طرح کے خاردار جھاڑیاں میں جو گزرتے پہ تو اپنے کپڑا بچانا ہے، یا جناب والا اس اسی وہ کی سمجھتے حفرت من النار، وہ جناب والا گڑے تو اندھے جناب والا کنارے تو گزرتے پہ انج کریں گے تد بھی گریں گے، انج کریں گے تم بھی گریں گے۔ یہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے۔ پوچھا کہ دسو تسی وڈے ہو یا حضور وڈے نے؟ پوچھا کہ دے کولو نبی پاک علیہ السلام دے چچا جان کولو، حضرت عباس کولو۔ حضرت عباس نے فرمایا سوال بڑا بڑا کیتا جے مگر جواب بھی سنو جی کی، فرمایا پیدا میں پہلے ہویا مگر وڈے حضور نے، پیدا میں پہلے ہویا، سمجھو نا،
وڈے حضور نے انہوں نے کہا جی گل جی ادھے بھی سمجھ نہیں آئی. فرمایا میں رشتے وال نہیں ویکھیا, میں تے منصب وال ویکھیا. منصب وال ویکھیا ہے نا, منصب وال ویکھو تے کتنا بڑا مقام. منصب وال ویکھو, میں دیکھو نا جی میں تواڈے سامنے کھڑا, اے مولانا محمد آصف جمالی صاحب نے میرا اعلان کیتا ہے, میرے شاگرد بھی نے, مگر منصب وال دیکھیے تے اے ساڈے حلقے دے نائب صدر نے. میں ایک بات سمجھان لگا, سمجھو, حلقے دے نائب صدر نے, میں اس حلقے میں رہنا وا, میں قانونی اور تنظیمی اعتبار نال میں انہاں دا ورکر ہاں, میں ورکر ہاں. یہ منصب دا تقاضا جڑا ہے دستا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انج دے سوال آ گیا نا, آپ نے پوچھا, لوگوں نے آ کے پوچھا حضور دسو نبی پاک زمین تے جلوہ گر ہون, سرکار زمین تے جلوہ گر ہون تے آقا کریم دے کپڑیاں نال مٹی لگ جائے تے کی کمان گے. اے ہن مسئلہ کو چھوٹا تے نہیں نا, یہ ایمان دا مسئلہ ہے. بڑے بڑے علم دے کوئی عمالی جا بولے, انہوں نے آخیا جناب مٹی لگ جائے تو پھر کپڑے گندے ہو گئے نا جی, کپڑے گندے ہو گئے نا. بڑے بڑے شیوخ الحدیث نے پوچھا, جب بات فاضل بریلوی کو لائی نا, امام اہل سنت کو لائی, ایویں تے اعلیٰ حضرت آج یوم نہیں نہ منایا جا رہا. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی مصطفیٰ کی محبت یا دھڑکناں منڈیاں نے, سمجھ آئی گل. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا جناب دسو نا کہ حضور علیہ السلام زمین تے جلوہ گر نے, سرکار دے جسمی اقدس نال کپڑے نال مٹی لگ گئی تے کی کماں گے. اساں لوگاں نو علم دے کوئی حمالیہ شیوخ الحدیث بڑے بڑے علم والے انہاں نو پوچھے تو لوگ کہندے نے جناب پھر کپڑے گندے ہو گئے نا. اعلیٰ حضرت دا چہرہ سرخ ہو گیا, فرمایا وہ دی زبان جل جائے جیڑا کہندا کہ نبی پاک دے کپڑے گندے ہو گئے. حضور دسو کی کماں گے. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے نا تے ٹوپی سر تے پائیے تے بڑے ادب نال بیٹھ کے فرمایا احمد رضا نو پوچھ دیو حضور ہون عرشاں تے بیٹھے یا فرشاں تے, نبی پاک عرشاں تے جلوہ گر ہون یا فرشاں تے, آقا کریم زمین تے بیٹھ یا آسماناں تے, کائنات تے بالی نے. سرکار زمین تے جلوہ گر ہون کپڑیاں نال مٹی لگ جائے تے اے نہیں کہنا کہ کپڑے گندے ہو گئے, اے آکھنے کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ وچ بنا لینے. حضرت نے نہ کیا, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ. اب یہ شان کریموں کے در کی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے ایک اور شعر لکھا میرے ذہن چ آ گیا, گونج گونج اٹھے ہیں, گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان, گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان. کیوں کہ یہ کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دے سامنے نا کسی گل کیتی کہ سرکار دے روزے دے سامنے نا درخت لگے نے, اے جڑیاں کھجوراں دے درخت نے نا, شاعر نے بڑی اپنی شاعرانہ انتہا کر دیتی عقیدت دی. کہنا میں نے انج لگتا ہے کہ جی میں اے جڑے سرکار دے روزے دے سامنے کھلوتے کھجوراں دے درخت نے نا, انج لگتا ہے کہ جی میں مجنو لیلا دے دروازے دے اتے کھڑے نے. یہ انہیں اپنے انداز وچ اپنا اظہار عقیدت کیتا. کہندا ہے کہ اے جڑے پھل, اے جڑیاں درختاں, اے جڑے سارے نظر آئے نے, تو میں تو حیران ہو گیا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو جدو یہ خبر پہنچی نا تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا غلط کیتے, تینوں میرے مصطفیٰ کریم دے مقام دے ہی نہیں پتا, تو جان دے ہی نہیں نبی پاک دا مقام کی ہے.
انہیں لکھیا نا کب ہے یہ درخت روضہ والا کے سامنے، یعنی درخت نے نا سرکار مدینہ شریف جاؤ تے اللہ سب نو لے جائے، سمجھو نا، تو درخت جناب والا کھجوراں دے سامنے قریب قریب ہوندے سن، آندے کب ہیں یہ درخت روضہ والا کے سامنے، ارے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ آلہ حضرت فرماتے ہیں تینوں سمجھ نہیں آئی میرے آقا دا مقام کیے، مصطفیٰ دا مقام تے جدے قدم جبریل چمد ہے، میں دسنا کیے کب ہیں یہ درخت روضہ والا کے سامنے، ارے قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ اے اللہ حضرت دا مقام ہے، اے امام احمد رضا ہے، کب ہیں درخت روضہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں، انہیں درختانو عرش معلا دا سامنے درختانو قدسی کھڑے کر کے، فرشتے کھڑے کر کے، انہیں کہا تو انہوں پتہ ہی نہیں 70,000 سویرے ہوندہ ہے، 70,000 شامی ہوندہ ہے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ یہ تے سرکار دی بارگاہ ہے، یہ سرکار دی بارگاہ دے وچ جناب والا جنہیں جنہیں جملے کہہ جاؤں کم نے، اللہ تعالیٰ بزم نوریہ دے انہا خوبصورت بچیاں نو